آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک بڑی جاندار آواز، تحریک آزادی کشمیر کو، مسئلہ کشمیر کو بڑے زبردست انداز میں یہ اجاگر کرتے ہیں۔ ممبر اسمبلی بھی ہیں آزاد کشمیر باغ سے، عبدالرشید ترابی صاحب، ان کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے مختلف امور کے اوپر۔ السلام علیکم ترابی صاحب۔ جو پچھلے دنوں میں ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی، نکیال میں ایک واقعہ ہوا عورتوں کے اوپر تشدد، اور اس کے بعد ابھی کوٹلی کے ڈسٹرکٹ میں پنجیڑا یا سیڑا وغیرہ میں ایک واقعہ ہوا، بندوق بردار لوگ گئے، گھر کے اوپر حملہ کیا، گیٹ کو آگ لگائی، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی علاقہ غیر میں رہتے ہیں، ہم کسی جنگل میں بھی شاید کوئی قانون ہوتا ہو، مگر آزاد کشمیر کی لا قانونیت جو ہے وہ بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، کچھ واقعات تو ہر معاشرے میں ہو جاتے ہیں، لیکن آپ تقابل کریں پاکستان کے دوسرے صوبوں کا، آزاد کشمیر میں امن امن کی صورتحال اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ایک سماجی درجہ بندی ہے وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی کسی گاؤں برادری میں بہت بڑا دھنسو ہو اور بڑا اجارہ دار ہو اور لوگوں سے جو ہے وہ ناک کی لکیریں نکلواتا ہو۔ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اور کہیں کوئی کسی کو زیادتی بھی ہو کسی سطح پر تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جن 2-3 واقعات کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہیں، لیکن مجموعی طور پر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا بڑا ویجیلنٹ ہے، سول سوسائٹی جو لٹریسی ریٹ ہمارا جو ہے وہ باقی صوبوں کی نسبت، پاکستان کی نسبت بہت اچھا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رائے عامہ ہماری بہت ہی بیدار ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ کوئی ظلم ہو تو لوگ جو ہے وہ ان نوٹس اس کو چھوڑیں۔ ہاں، کہیں کوئی ایسا واقعہ ہے تو حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نوٹس بھی لیں، اور ہمارے نوٹس میں بھی جب کوئی چیز آتی ہے تو الحمدللہ بھرپور طور پر جماعت کی سطح پہ بھی، اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم اس کا بھرپور نوٹس لیتے ہیں۔ مگر عام دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ قانون کی بالادستی کا یہ عالم ہے کہ جہاں پر بھی کوئی واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ راضی نامہ۔ لوگ قانون سے اس طرح، انصاف کے تقاضوں سے اس طرح مایوس ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار تھانوں میں بھی جا کے ذلیل ہوں گے تو بجائے بہتر ہے، ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی بھی بے شک ہوئی ہے تو وہ راضی نامے کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں۔ مطلب دیکھیے نا، ہمارے یہاں ایک کلچر ہے نا کہ بڑے بڑے جو واقعات ہیں قتل مقاتلے کے بھی، تو اس پر بھی میں خود کئی ایسے فورم میں بیٹھا ہوں جس میں سالہ سال سے عدالتوں میں 15-20 سال سے جو معاملات نہیں سلجھے وہ گاؤں اور برادری کی سطح پہ بیٹھ کے جرگے جو ہیں، اور اس میں زیادہ ایک لوگوں کو عدل اور انصاف کے حوالے سے تسکین ہوتی ہے۔ یعنی زبردستی جو ہے وہ کوئی بھی لوگوں پر حل مسلط نہیں کیا جا سکتا، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اس کو جو ہے، اور یہ ایک ہمارا روایتی فورم ہے، شروع سے فورم ہے۔ ابھی پاکستان جیسے ایک بڑے ملک میں بھی یعنی یہ ایک اس وقت تجویز ہے کہ عدالتوں کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ جو جرگہ سسٹم ہے اس کو ایک قانونی تحفظ دیا جائے۔ تو اس میں یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ کوئی جرگے گاؤں اور برادری کی سطح پہ، یعنی ان کو ایک جج کی نسبت گاؤں اور برادری کی سطح پہ لوگوں کو، معتبر جو لوگ ہیں ان کو زیادہ علم ہوتا ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، اور اس کا احاطہ کتنا ہے، اس کی کتنی حجم ہے، کتنا کس کو پینلائز کرنا ہے۔ تو وہ صلح صفائی بھی جو ہے وہ یعنی ظاہر ہے کہ دین ہی کی بنیادی ایک اسپرٹ ہے، اور اسی کی روشنی میں جو ہے وہ ہماری روایات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور پر کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے نوٹس میں آپ لائیں کہ کسی نے بیٹھ کے کسی مظلوم سے دستخط کروایا زبردستی کہ آپ نے اس حل کو قبول کرنا ہے، ہم اس کو ری اوپن کروائیں گے۔ ہم آزاد کشمیر کے اندر لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں، تھانوں کچہریوں سے لوگ مطمئن ہیں کہ یہاں پر ہماری سنوائی ہوتی ہے۔ تھانے کچہریوں سے میں 100% مطمئن نہیں ہے، ہمارا کلچر اس نوعیت کا نہیں ہے، لیکن عدالتوں کی نسبت یہ جو جرگہ سسٹم ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ آسانی سے بغیر پیسے خرچ کیے انصاف ملے گا، اور لوگ پھر اس کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ عدالتی نظام ہمارا جو ہے اس پر آئینی اصلاحات کے حوالے سے،
عدالتی اصلاحات کے حوالے سے بھی بڑے اقدامات ہماری یہ ٹھیک ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھ لیں گے جرگا سسٹم سے ہمیں جلدی انصاف ملے گا. یہ آپ کی رائے. اچھا, کوئی بھی معاشرہ, کسی بھی معاشرے کے اندر تعلیم کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تعلیم کے بغیر کیا کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. تو آزاد کشمیر کے اندر سکولوں کی حالت اتنی بری ہے کہ جو وہاں پر وہی بچہ پڑھے گا جو یا خدا نہ خواستہ جو یتیم ہو, جو غریب ہو. جس بندے کے پاس بھی ایک پرائیویٹ ادارے کی فیس وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اپنے بچے کو وہ پرائیویٹ ادارے میں بھیجے گا. ایون جو سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر ٹیچرز ہیں, ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اداروں میں پڑھتے ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ کچھ ادارے مڈل سکول ہے, اس کی تعداد 100-125 پورے مڈل تک کی کلاسوں کی تعداد یہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر سٹاف نہیں ہے, چھتیں نہیں ہیں, کاغذوں کے اندر ہاسپٹل جو تعلیمی ادارے وہ موجود ہیں. یہ جو موجودہ حکومت کے وزیر تعلیم اور وزیر اعظم صاحب برطانیہ بھی آئے, یہاں پر کوئی معاہدہ بھی کر کے گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کس چیز کا معاہدہ کر کے گئے. ہماری تعلیمی اداروں کی انتہائی بری حالت ہے. اس حوالہ سے اسمبلی کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے, یعنی اس میں بات میں خود سرکاری گورنمنٹ اسکول کو پڑھا ہوا, ٹھیک, اور ہمارے اس دور میں تو کوئی پرائیویٹ اسکول تھے بھی نہیں. اس وقت تعلیمی اداروں کی حالت بھی بہتر تھی. تعلیمی ادارے عمارت کے لحاظ سے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. یعنی لوگ خود جو ہے بلڈنگ بناتے تھے, کچی پکی بلڈنگ ہوتی تھی, اور پھر حکومت کے پاس جاتے تھے کہ بھائی اس کو آپ جو ہے آن کریں, اور پھر سرکاری تحویل میں دیتے تھے. ورنہ لوگ پرائیویٹ استاد رکھ کے بھی اپنی تعلیم کا تو, لیکن استاد اچھا تھا. استاد سفارشی بھرتی نہیں تھی. یہ جو سیاسی گورنمنٹ ہے ہماری, جی, خاص طور پر 85 کی دہائی کے بعد, جی جی, اس میں جو بھرتیوں کا استاد کی 90 سے آنورڈ جو ہے, جی, جو بھرتی کا پروسیس تھا اس پر کمپرومائز کیا ہماری حکومتوں نے. جی, اور اپنے سفارشی, اپنے عزیز, اپنے پارٹی کے ورکر, اس کے نتیجے میں بتدریج جو ہے وہ ہمارا نظام تباہی سے دوچار ہوا. اس خلا کو پھر پر کیا پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے. لیکن پرائیویٹ تعلیمی نظام, اب ریڈ فاؤنڈیشن میں ایک بڑا جو معتبر حوالہ ہے اس وقت, اس میں جو ہے بورڈ کی پوزیشنیں آتی ہیں. تو اس طرح کے یعنی تعلیمی ادارے. مگر میں ذاتی طور پہ آپ کی میں قطع کلامی کروں گا کیونکہ ہم پروگرام کو شارٹ کریں گے. جب کسی جماعت کا یا کسی ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ کے اسکول ہوں گے, فار ایگزامپل آپ نے بولا ریڈ فاؤنڈیشن ہے, وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اگر وہاں پر منہاج القرآن والے کریں گے, وہ وہاں پر ان کا اپنا ایک دوسرا معاملہ ہے. وہاں پہ لشکر والے کا ہے, وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. سب اگر اس طرح کے بعض بھی جماعتوں کے لوگ کریں گے تو پھر کیا معاشرے بنیادی جو ضرورت ہے, ذمہ داری ہے, وہ تو حکومت کی ہے. جی, میں پہلے اسمبلی ممبر رہا 1996 سے 2001. یعنی اس عرصے میں نے اسمبلی کے پلیٹ فارم سے اپنی جماعت کی پارٹی کے امیر کی حیثیت سے بھی حکومتوں کو بڑی توجہات دلائیں. لیکن جب انہوں نے جو ہے وہ توجہ نہیں دی تو اس وقت پھر بہت سارے اقدامات ہم نے کیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جدوجہد کی. آج بھی میں نے ایک پورا ڈے لانگ سیشن کروایا اپنی وزارت تعلیم کا, زیر تعلیم, سیکٹری تعلیم, ڈائریکٹرز اور سارے جو تعلیمی افسر ہیں, اور ریڈ کی انتظامیہ کو بھی بلایا. ایک پورے دن کا سیشن کہ آپ ریڈ سے سیکھیں. آپ ریڈز کا بڑا اچھا ہے, جو پوزیشنیں پہلی پوزیشنیں آتی ہیں آزاد کشمیر میں, کہ بھئی ان کا جو 50% سے زیادہ ان کی ہوتی ہے. ٹیچر کا تقرر کیسے ہوتا ہے, ٹیچر کی ٹریننگ کا کیا نظام ہے, اور پھر اسکول جو مانیٹرنگ کا کیا نظام ہے, کس طرح سے وہ بچوں پر توجہ دیتے. اور اس کے بعد الحمدللہ اس وقت جو ہماری آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے, حکومت ہے, اس نے یہ اقدامات کیے کہ استاد کا جو میرٹ ہے اس پر کمپرومائز نہ ہو. ابھی NTS کے ذریعے جو اساتذہ ہیں اور جہاں جہاں بھی وہ گئے الحمدللہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے نتیجے میں یعنی پچھلے ایک طویل عرصے کے بعد اس وقت جو ہے وہ ایک تعلیمی نظام ہمارا جو ہے وہ بہتری کی طرف اللہ کا شکر. آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا NTS کا. NTS میرٹ کے اوپر ہوتے ہیں. ہم اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو غلام در غلام بنایا جا رہا ہے. NTS کے تھرو اگر کسی کا آرڈر ہوا ہے یا میرٹ کے اوپر کسی کو نوکری ملی ہے تو وہ بھی نوکری کا جو نوٹیفکیشن ہے یا جو کچھ ہے وہ ممبر اسمبلی سے جو ہے جا کے وصول کرتا ہے. پھر فوٹو سیشن ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتے ہیں کہ یہ ممبر اسمبلی نے اس کو جاب دی ہے. یہ غلط کلچر ہے. دیکھیے NTS میں تو بالکل وہ میرٹ پبلسائز ہوتا ہے.
کہ کس کی کیا پوزیشن ہے. اور نہیں یہ سسٹم کیا ہے کہ جو متعلقہ بندے کو اس کا ملنے کے بجائے آرڈر ملنے کے بجائے وہ ممبر اسمبلی تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ میرے نوٹس میں نہیں ہے. یعنی جو کم از کم باغ کی حد تک تو یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر ہے وہی دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے, بلا کے دیتا ہے. اور پچھلی مرتبہ این ٹی ایس کے ذریعے اگر کوئی ممبر اسمبلی اس طرح کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. بالکل وہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. نہیں, وہ بلائے دیکھیے نا, لوگوں کا حق ہے. اب سسٹم کے اندر کوئی احسان تو نہیں کر رہے, کوئی وہ اپنے آدمی گھر سے ریکروٹ کچھ نہیں ہوتا لا ہے کے تو دے اپنے, یہ غلط سیاسی کلچر ہے. اور کہیں اگر یہ کر رہا ہے تو یہ ایک سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اچھا, ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. اگر عبدالرشید ترابی صاحب کو موقع ملے کسی قانون سازی کا تو سب سے پہلے آپ کس چیز کے اوپر قانون میں سازی سمجھتا ہوں جی قانون سازی جو پہلے ہو چکی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی ہماری ہے. ٹھیک, ضرورت اس عمل کی ہے کہ قانون پر 100% عمل درآمد. ٹھیک, قانون پر عمل درآمد جو ہے اس کا پہلو بڑا کمزور ہے.